السلام علیکم پاکستان اور پاکستان سے باہر جہاں جہاں بھی جی سرکار دیکھا جاتا ہے، آپ سب لوگوں کو خوش آمدید۔ آج ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آج جو ہمارے گیسٹ ہیں ہمارے پروگرام میں، اگر میں ان کے بارے میں یہ کہوں کہ وہ ایک یونیورسٹی کی حیثیت رکھتے ہیں، یا اگر میں یہ کہوں کہ میرے استاد ہیں، یا اگر میں یہ کہوں کہ کتنے ہی ینگسٹرز ان کے کام سے مستفید ہوئے اور ان کی پرسنالٹی سے امپریس ہو کے سٹارز بنے یا ایکٹرز بنے، تو یہ بھی کم ہوگا۔ وہ بہت خوبصورت نہ صرف فنکار ہیں بلکہ ایک خوبصورت پرسنالٹی کے مالک ہیں، بہت نفیس، بہت ہمبل اینڈ اے لولی ہیومن بینگ۔ بہت ساری تعلیمیں ویلکم کریں گے ون اینڈ اونلی جناب شکیل صاحب۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ طبیعت کیسے؟ اللہ کا کرم۔ تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیے، کہاں پیدا ہوئے، پڑھائی کہاں کی، پھر پرفارمنگ آرٹس میں کیسے آنا ہوا؟ وقت کم ہے، کہانی لمبی ہے، مگر مختصر یہ کہ زندگی کے 60 سال میں نے اس کام کو دیے ہیں۔ جی بالکل ماشاءاللہ۔ اور الحمدللہ اس پروفیشن کا کوئی جانرا ایسا نہیں ہے، کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں نے کام نہ کیا ہو، پرفارم نہ کیا ہو۔ بالکل ٹھیک۔ میں نے ریڈیو سے ابتدا کی جب میں اسکول براڈ کاسٹ میں شامل ہوا تھا۔ اوکے۔ میں خوش قسمت آدمی ہوں کہ مجھے ایسے اساتذہ ملے ہر شعبے میں، جو بھی کچھ اگر میں آج ہوں کہ جو کچھ بھی اگر مجھے الف بیتے میری درست ہے تو صرف انہی کی مرہون منت ہے۔ اس کے بعد جب اس پروفیشن میں آیا تو ایسے مہان لوگ ملے مجھے، جس میں ڈائریکٹر، پروڈیوسر، ایکٹرز، میں سب سے سیکھا، میں نے تم سے سیکھا۔ سر ہم نے آپ سے سیکھا، کیسی باتیں کی؟ آپ کا ذہن اب تک کھلا رکھیں آپ، اور آپ کے اندر وہ چیز میں والی نہ سمایت کر جائے تو آپ بہت کچھ سب سے سیکھ سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک بات۔ تو 60 سال کا عرصہ میں نے اس طرح سے گزارا۔ اس دوران میں نے پی ٹی وی کا وہ دور دیکھا جو گولڈن ایرا کہلاتا ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ آج میں ایک مطمئن آدمی ہوں۔ ماشاءاللہ۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت عزت دی، شہرت بھی ملی، اور سب سے زیادہ جو چیز ملی وہ ملی محبت۔ بہت پیار کرتے ہیں سب آپ سے۔ کیونکہ دولت تو مل جاتی ہے مگر عزت، محبت اور عزت نہیں ملتی۔ بالکل ٹھیک سر، بالکل تو ٹھیک۔ اتنی عزت ملی، اتنی محبت ملی کہ اللہ کا کرم ہے کہ آئی ایم کوائٹ اے کنٹینٹ پرسن۔ میں مطمئن آدمی ہوں، مجھے کوئی حوث نہیں ہے۔ ماشاءاللہ۔ سر میں نے ان کی بڑی عاجزی دیکھی ہے اور ان کے ساتھ سٹ کام کیا ہے، تو شکیل بھائی مجھے سٹ کام میں جب بریک ہوتا تھا تو ایک بات شکیل بھائی آپ نے کہی تھی کہ ایک کام میں کر سکتا ہوں یہ میرا کانفیڈنس ہے، ہاں، اور یہ کام میں ہی کر سکتا ہوں یہ میرا غرور ہے۔ واہ 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 واہ۔ تو کہہ رہے کانفیڈنس ہونا چاہیے، غرور کا غرور ایلیمنٹ نہیں ہونا چاہیے۔ سر ہندوستان آپ میں ابھی بھی حال بتاتی رہتی ہیں۔ یہ ہاتھ دکھاتی بھی ہے کئی دفعہ۔ نہیں نہ کریں، آپ تو نہ کریں۔ سر انڈیا میں پیدا ہوئے، جی ہندوستان سرکار، ہاں، آپ نے نام ایسا رکھا ہے کہ اس میں نا کی گنجائش نہیں۔ نہ کی گنجائش نہیں۔ سر ہندوستان میں غالباً پیدا ہوئے، 62 میں یو موو فرام انڈیا ٹو پاکستان۔ میں عمر میں بہت چھوٹا تھا، مجھے نہیں پتا، یہ تو سب ماں باپ تھے، ان کا اپنا فیصلہ تھا اوکے۔ کہ ہم مائیگریٹ کریں۔ اس کے بعد پھر یہاں پر آئے تو آئے بس گئے، پھر یہیں کے ہو گئے۔ اوکے۔ ہاں یہ بات ہے کہ پیدا میں وہاں ہوا تھا، ہندوستان میں کہاں؟ بھوپال۔ بھوپال، اچھا۔ آبائی وطن لکھنؤ، ارے اور والدہ کی سائڈ سے پیدائش میری بھوپال کی۔ سر کبھی ہوا زندگی میں واپس جانا وہاں پہ؟ لکھنؤ میں صرف ایک دفعہ گیا تھا، باقی یہ کہ بھوپال میں کئی دفعہ گیا ہوں۔ اپنا گھر دیکھنے گئے؟ اور آج بھی ماشاءاللہ سے میرے نانا کا گھر جو ہے آبائی، وہ آج بھی آباد ہے، ماشاءاللہ۔ 5ویں جنریشن رہ رہی ہے اس گھر میں، اللہ اکبر۔ تو لہٰذا دولت منزل آج بھی ویسی ہے۔ سہولت منزل جو ویکیپیڈیا اور گوگل پہ پڑھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ایٹ دی ایج آف 14 یو ڈیڈ یور ڈیبیو ان اے فلم، اور ایٹ دی ایج آف 18 یو ڈیڈ یور ڈیبیو ان دا فلم۔ وچ ون از کریکٹ سر؟ جب ہم آئے تھے تو اس طرف تو آنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ مجھے جو اردو پڑھاتے تھے نصر خان صاحب، جو بہت بڑے ڈرامر نویس تھے ریڈیو کے، ماشاءاللہ ابھی تک نام بھی آپ اور کو یاد؟ کالم نگار تھے،
فرائیڈے پرفارمنس ہولڈر تھے، وہ مجھے لے گئے تھے ریڈیو پاکستان. ایک دور رہا ہے نعمان کے اسکول میں جو کچھ سلیبس پڑھایا جاتا تھا نا، وہ ریڈیو میں ریڈیائی شکل کے اوپر نشر ہوتا تھا. اور ہر اسکولوں میں اس کلاس میں چھوٹے چھوٹے پاکٹ ریڈیو ہوتے تھے، وہ رکھ دیے جاتے تھے. تو تمام طلباء جو ہیں نا، وہ اگر انگریزی کا سبق ہے تو بجائے کہ وہ کتاب میں پڑھیں اور کتاب سے سمجھیں، وہ ریڈیائی شکل میں جب سنتے تھے تو وہ ان کو زیادہ اچھا لگتا تھا، وہ زیادہ اچھی طریقے سے سمجھ جاتے تھے، وہ زیادہ اچھی طرح سے یاد کر لیتے تھے. تو یہ کہ اسکول براڈ کاسٹ سے میں نے ابتدا شروع کی. اسکول براڈ کاسٹ میں میں جاتا تھا، وہاں سے میں نے کام شروع کیا. پھر بعد میں آگے ریڈیو کیا تھا. تو ریڈیو کیا، اس کے بعد تھیٹر کیا، تھیٹر کے بعد پھر فلم کی، فلم کے بعد ٹیلی ویژن کیا. میرا سفر تھوڑا الٹا ہے. ہاں جی، میں وہی دیکھ رہا تھا. میں فلموں میں پہلے پہنچ گیا، فلموں سے پھر میں ٹیلی ویژن آیا. اوکے. مگر آج جو میں آپ کے پروگرام میں بیٹھا ہوا ہوں تو بنیادی طور پر میری شناخت ٹیلی ویژن ہے. ٹیلی ویژن کیونکہ ٹیلی ویژن پہ جتنا میں نے کام کیا اور ٹیلی ویژن سے جو مجھے شہرت ملی اور جو مواقع ملے کام کے، وہی بنیاد بنے میرے آگے جانے کی اور مجھے اس مقام تک پہنچانے کی. اور یہ کہنا بالکل غلط نہیں ہے کہ آڈینس آپ کی کریٹڈ ہے. ہم لوگوں کو تو پلیٹ میں مل گیا سب کچھ. ایک اتنا خوبصورت اور گولڈن ایرا دیکھنے کے بعد آج جب آپ پاکستان ٹیلی ویژن کا ڈاؤن فال دیکھتے ہیں تو ہاؤ ڈو یو فیل؟ میں آج بھی ڈرامہ دیکھتا ہوں. جو بات مجھے بہت ناگوار گزرتی ہے وہ یہ ہے کہ ڈرامہ اچھا یا برا ایک الگ کہانی ہے. معیار بدل گیا وہ الگ کہانی ہے. وقت کے ساتھ چیزیں بدلتی سو بدلتی رہیں گی. آج کے ڈرامے میں جو مجھے سب سے زیادہ چیز ناگوار گزرتی ہے، بری لگتی ہے، اور جس کا معاشرے پہ بہت برا اثر پڑ رہا ہے، وہ ہے کہ ہمارے ڈرامے نیگیٹیوٹی بہت ہے. پرچار کرتے ہیں نیگیٹیوٹی کا اپنے ڈراموں میں. جبکہ اگر اس زمانے کے ڈرامے دیکھیں، جب پی ٹی وی کا ڈرامہ تھا، انکل اس زمانے میں نیگیٹیوٹی نہیں تھی. آنگن ٹیڑھا ہے. نہیں لیکن بیوٹیفل سیریلز. اور ابھی تھیٹر میں بھی پرفارم کیا گیا ہے وہ آنگن ٹیڑھا دوبارہ. اس بات کا احساس اب ہوتا ہے جی، کیونکہ جو ایک لفظ ہے نا کلاسک، دے نو مور. مثال کے طور پر غالب ہیں. آج 150 سال کے بعد بھی غالب اتنے ہی تازہ ہیں، اور 1500 سال کے بعد بھی اتنے ہی تازہ رہیں گے. لوگ اتنا ہی ان کو سمجھیں گے، اتنا ہی پڑھیں گے. لوگ مونالیزا کی پینٹنگ جو ہے وہ آج بھی اتنی فریش ہے. لوگ آج بھی اس کو تو شوق سے دیکھتے ہیں. بالکل ٹھیک بات. مائیکل اینجلو کی پینٹنگ آج بھی اتنی مشہور ہے. تو یہ سب کلاسک چیزیں ہیں جو ہر دور میں وہ لوگوں کو فریشنس محسوس کراتی ہیں. یہ ابھی آپ نے آنگن ٹیڑھا کا ذکر کیا تو لوگ آج بھی آنگن ٹیڑھا دیکھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ آج ہی کی کہانی ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ جب کلاسک بنتی ہیں تو وہ اس لیے بنتی ہیں کہ وہ جب آپ ان کو دیکھیں سنیں، آپ کو وہ اتنی تازگی ان کو محسوس ہوتی ہے کہ اس زمانے کی موسیقی آج بھی اتنی خوبصورت ہے. آج بھی لوگ اتنے شوق سے سنتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے سر، بالکل ایسا ہی ہے. ڈرامہ ہے، لوگ آج بھی آپ کا اچھا ڈرامہ آج بھی لوگ دیکھتے ہیں. سچ بات. ایسی بات نہیں ہے کہ صاحب متروک ہو گیا ہوگا یا ترک ہو گیا ہوگا یا دقیانوسی ہو گیا ہوگا، ایسی بات نہیں ہے. لے لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد آ کے شکیل صاحب کے ساتھ باتوں کا سلسلہ جاری رکھیں گے. کہیں مت جائیے گا جی. ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید جی سرکار میں. کانٹینٹ میں کتنا فرق آیا ہے سر؟ کانٹینٹ میں یہ ہے کہ چینلز کا جو رویہ ہے وہ بہت کمرشل ہو گیا ہے. کریٹو لوگوں کی کمی ہوئی ہے یا کریٹو آٹے میں نمک کے برابر اچھے ڈرامے آ رہے ہیں ڈرامے. اور میں یہاں بیٹھ کے بڑے وضوح کے ساتھ کہتا ہوں، بڑا خوشی میسر ہوتی ہے مجھے جب یہ کہتا ہوں کہ اس ملک میں بے تحاشا ٹیلنٹ ہے ہر شعبے میں، چاہے وہ کھیل ہو، چاہے وہ موسیقی ہو، چاہے وہ ڈرامہ ہو، چاہے وہ کوئی اور شعبہ ہو. باصلاحیت لوگ موجود ہیں. آج بھی بڑا اچھا ایکٹر موجود ہے. زاویات بہت اچھا ہے ماشاءاللہ.
थैंक यू सर. मैं ये नहीं है कि तुम उसके बाप हो तो मैं कह रहा हूँ, मुझे हकीकत में वो बहुत अच्छा लगा मुझे. थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू सर. वो उसका मैंने एक पहला खेल देखा, किस्सा मेहरबानों निसा का, हाँ, मैंने मुझे वो बहुत अच्छा लगा. ओके, थैंक यू सर. बाद में नाम जब मैंने पढ़ा तो पता चला कि वो तुम्हारा बेटा है माशाल्लाह से. जी बस. तो ये कि कहने का मकसद ये कि सलाहियत है लोगों में, टैलेंट है मौजूद, तो ये तो अच्छी बात है, मगर उनको वो प्लेटफॉर्म नहीं मुहैया कर रहे हैं, उनको वो मौके नहीं मुहैया कर रहे हैं कि वो उतना अच्छा काम कर सके जितना वो उनमें सलाहियत है. सर आप समझते हैं कि हमारे मुल्क में एकेडमी की हमेशा से कमी रही है टू ट्रेन दी एक्टर्स? नेपा है नौमान, नेपा ने एक इदारा पूरे पाकिस्तान को तो केटर नहीं कर जाहिर है नहीं, ऐसे तो बहुत सारे इदारे होने चाहिए सकते. जी और मुख्तलिफ जगहों पर होना चाहिए कि जो लोग इस तरफ आना चाहते हैं, जिनके अंदर रुझान है, तो वो जाके वहाँ सीख सके. डिजाइनिंग में भी गए सर आप, ड्रेस डिजाइनिंग में भी गए, उसमें भी आपने काफी वक्त लगाया और काफी काम किया. एंड द वे यू ड्रेस अप, यू ऑलवेज ड्रेस अप पप्पू. द पॉइंट इज तो ये डिजाइनिंग की तरफ सर कैसे रुझान हुआ? उसका भी मुझे शौक था. और ये कि शौक होना का अलग बात होती है, मगर एक बात होती है कि ज़ौक़ बहुत अच्छा होना चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल. जब तक आपके अंदर वो ज़ौक़ नहीं है तो सिर्फ शौक़ से काम नहीं चलता. तो क्योंकि मुझे उसकी तरफ लगाव था और ज़ौक़ भी मेरा बेहतर था, मुझे रंगों की आमेज़श का, उनके किसके साथ क्या रंग बेहतर लगता है और क्या होना चाहिए और कपड़े कैसे होने चाहिए, पैदा ये चीज़ थी, तमीज़ थी. एक मैंने बड़ी खूबसूरत 18 बात. साल ये काम किया था. कितने साल सर? 18 साल. डिजाइनिंग में और मैं लंदन स्कूल ऑफ फैशन भी में गया. हाँ. मैं दाखिला तो नहीं ले सका था, मगर ये कि बहसियत ऑब्जर्वर के मैं जाया करता था. ओके. वो इतनी इजाज़त दे देते थे कि आप आ जाएं, आप बैठ देखते रहें, हाँ. सीख लें आपने. तो वो भी मैंने किया, तो बाकायदा मतलब ये कि संजीदगी के साथ किया पूरी. हाँ जी, मुझे मालूम है. वो तो कोई ब्रांड का नाम भी था. शकील. अच्छा, शकील के नाम. शकील ही रखा था सर. ओके. बात वही होती है, जब हम बुशरा आपा भी आई ना, तो हम जो पुराने थोड़े से लोग हैं पीटीवी के, जितने भी हैं, अल्लाह पाक सबकी ज़िंदगी हो, सेहत वाली ज़िंदगी, हम लोगों का मिलना जुलना या वो एक वो डिफरेंट स्टाइल का है, वो एक अपनाइयत, एक फैमिली वाला रवैया. आजकल का दौर ज़रा मुख्तलिफ हो गया. इट्स टू कमर्शियल, जैसे सर कह रहे हैं कि अब मिलते ही यंगस्टर्स इस मकसद से हैं कि वो क्या कर रहा है ये जान लूँ और आगे क्या होने वाला है, ताकि मैं अपने आप को उसमें इंजेक्ट करवा लूँ. सो अब का मिलना जुलना बड़ा मतलबी सा हो गया है. बरकत ऐसे ही है जी, बरकत भैया? बिल्कुल बिल्कुल सर. है ना? मक्कारियाँ आ गई हैं, हाँ. मुनाफकत ज़्यादा बढ़ गई है. उस ज़माने में भी होगी थोड़ी लिमिट, अब ये कि 99% इसमें ज़्यादा शामिल हो गया. मैं एक सवाल करना चाह रहा था शकील साहब आपसे. सर, आपकी खूबसूरती माशाल्लाह से अभी भी बरकरार है, माशाल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह. माशाल्लाह. लेकिन जवानी फिर जवानी होती है. सर, हम छोटे छोटे थे ना, जब देखते थे आपका कोई ड्रामा, तो खवातीन खानदान की बड़ी, मतलब ऐसा होता था कि बस टीवी. मुझे बहुत तब्दीली नजर नहीं आती. नहीं, अभी भी वैसे ही प्यारे हैं सर, आप. ऐसा लगता था कि जैसे टीवी तोड़ देंगी खवातीन. तो उस जमाने की कोई डाई हार्ट फैन आपकी अब मिली हो आपको और कहो अरे 30 साल से मैं आपका इंतजार कर रही थी और आपसे मुलाकात नहीं हुई? नहीं, मेरे ख्याल में अपने वक्त में मिल जाया करते. नहीं. आपने इतना हुस्न संभाला कैसे? नहीं, कभी कभी इत्तेफाक होता है कि किसी महफिल में चले जाएं, किसी जगह चले जाएं, तो कुछ खवातीन या कोई आदमी रुक जाते हैं और कहते हैं हम तो सारी ज़िंदगी आपको देखते रहे स्क्रीन पर, आज पहली दफ़ा हम आपको यूं करके देख रहे हैं, हमारी तो ज़िंदगी की तमन्ना पूरी हो गई. क्या हमें बड़ी खुशी हुई कि मैं आपको नफ्स नफीस देख लिया. तो मेरे ख्याल में ये बात सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, मेरे ख्याल में हर एक्टर के साथ ज़िंदगी में ये मौका होता है, मिलता है. लोग मुझे ना जान छुड़ाना कैसे, मतलब हम तो इनके सर ये बता दीजिए, उज़्मी भैया की इस बात का जवाब दीजिए कि माशाल्लाह कलर्ड एक रियल कॉम्बिनेशन. बिल्कुल बिल्कुल. कलर्ड आंखें, हाँ. नहीं, नुमान सर ब्यूटीफुल पूरा स्किन. पैकेज है ना. पर्सनालिटी, खूबसूरती, सिविलाइजेशन, तो ये तो मान नहीं सकते. सरकार खवातीन जंगलों से. फॉलोअर से कैसे बचाते थे खुद को, ये बताएं ना सर. बताइए. और फिर क्या बताऊं. अच्छा शकील साहब, मुझे वैसे सिटकॉम हम कर रहे हो, मैं सब बताया हुआ शकील साहब ने मुझे, लेकिन सर मैं बताऊंगा नहीं, आप खुद बताएं. आई लव यू. बरकत बाज नहीं हो. आई लव यू.
I love you. سر تھوڑا سا بتائیے ہلکا پھلکا سر, بیٹر ہاف, ہلکی آنچ پہ. ہاؤ شی واز ٹیکلنگ دا سچویشن. جہاں تک اپیئرنس کا تعلق ہے, شکل صورت کا تعلق ہے, آپ ہو, میں ہوں یا کوئی بھی ہو, اس میں آپ کا ہمارا دخل کوئی نہیں ہے. اللہ نے جو بنا دیا سو بنا دیا. بالکل. نعمان, اللہ کو حاضر ناظر کہتا ہوں میں, مجھے کسی قسم کی کوئی اور چیز کی تمنا نہیں ہے. ماشاءاللہ. جو کچھ ہے اللہ نے 2 بچے دیے ہیں, دونوں بچے ماشاءاللہ سے ملک سے باہر ہیں, اپنے اپنے جگہوں میں گھروں میں سیٹ ہیں. ہاں میں ہوں, میری بیوی ہیں. زندگی اتنا سے گزر رہی ہے, ابھی تو جتنی عزت سے گزار دی تھی کہ جتنی رہ گئی اللہ تعالیٰ وہ بھی عزت سے گزار دے. I'm a content person. ماشاءاللہ. الحمدللہ. یوسف نام آپ کا اصلی تھا یا شکیل نام آپ کا اصلی ہے؟ یوسف کمال. میرا اصل میں نام جو ہے وہ یوسف کمال ہے. جی بالکل. تو بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا, اسے کوئی پوچھتا نہیں ہے کہ تمہارا نام کیا رکھا جائے. ماں باپ جو نام رکھ دیتے ہیں وہ اسی کے ساتھ بڑا ہو جاتا ہے. نہیں تو یہ جو شکیل. اچھا, اب یہ تو نام میرا تو یوسف کمال تھا, تو مجھے اپنا نام بہت پسند تھا. اب جب میں فلموں میں آیا, ایس ایم یوسف صاحب اللہ بخشے جو ڈائریکٹر تھے جنہوں نے مجھے متعارف کرایا تھا فلموں میں, تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ یار اس زمانے میں جو لوگ تھے, مثال کے طور پر سید کمال صاحب موجود تھے, یوسف خان موجود تھے, ایس ایم یوسف خود موجود تھے, ان کا بیٹا اقبال یوسف موجود تھا. تو کہنے لگے کہ یار اتنے سارے یوسف و کمالوں کی موجودگی میں ایک نووارد کا آنا اسی نام سے جو ہے نا وہ کوئی زیادہ اچھی بات نہیں ہے. اوکے. تھوڑا سا فرق ہونا چاہیے. شکیل کی ریکمنڈیشن ان کی تھی. اب انہوں نے کہا اور ہم گھر چلے گئے سوچ کے کہ چلو نام بدلیں گے. ہم بہت اچھے نام سوچتے رہے, طرح طرح کے نام سوچے کہ یہ رکھتے ہیں, یہ رکھنے, یہ رکھنے. ہم سوچتے ہی رہ گئے اور 2 دن کے بعد اخبار کھولا تو پورے پیج کا اشتہار تھا, اس میں میری تصویر لگی ہوئی تھی اور انگریزی میں لکھا ہوا تھا انٹروڈیوسنگ نیو فیس شکیل. تو اللہ بخشے ایس ایم یوسف صاحب اور فیاض ہاشمی صاحب, یہ دونوں شخصیات ایسی تھیں جنہوں نے آپس میں مشورہ کر کے میرا نام شکیل رکھ دیا. تو اس طرح سے میرا نام شکیل پڑا. مجھے ایمان کی باتیں اپنا نام شکیل پسند نہیں تھا, مگر اس وقت سے لے کے اب تک اب شکیل کے ساتھ ہی میں زندہ ہوں. باوجود اس کے کہ لوگوں کو اب بہت زیادہ کافی لوگوں کو پتہ چل گیا کہ میرا اصل نام یوسف کمال ہے, مگر لوگ ابھی بھی مجھے شکیل کے نام سے پکارتے ہیں. سر کون تھا اس فلم میں آپ کی ہیروئن کون تھی؟ انیان میں وحید مراد تھے میرے ساتھ, جو میرے بڑے بھائی بنے تھے. اوکے. اور اس کے بعد رخسانہ تھی ہیروئن. کون سی ایسی ایک کوئی ہیروئن ہے جن کے ساتھ آپ کی بہت زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہو اور کام کا مزہ آتا ہو اور کیمسٹری بہت اسٹرانگ ہو؟ نہیں, مگر یہ کہ میں نے اتنی خواتین کے ساتھ کام کیا آپ نے. میں نے بہت مختصر وقت کا گزارا. اوکے. میں نے تقریباً کوئی 7-8 فلمیں کی مکمل طور پر. اچھا. اور اس زمانے میں جو ہیروئنس تھی, میں نے دیبا کے ساتھ کام کیا. کوئی پسند تھی آپ کو؟ اچھا ٹھیک ہے. اپنے وقت کے سب اچھے اداکار تھے. میں پسند کی بات تم نے کہی وہ الگ کہانی ہے. But we never heard any scandal about you. Why? اتنے خوبصورت آدمی کا اسکینڈل نہ ہو, یہ کیسے پاسبل ہے؟ برکت جیسے آدمی کا اسکینڈل ہے. جی. How come there was no scandal about you? I mean, you have to tell us, sir. وہ وقت اچھا نہیں تھا, میرے فلموں کا وقت اچھا نہیں تھا. میں تو ٹیلی ویژن کی بھی بات کر رہا ہوں سر. اتنے سالوں سے ٹیلی ویژن میں آپ کا کوئی اسکینڈل نہیں سنا ہم نے. ٹیلی ویژن میں میرے ساتھ بہت اچھی ہیروئن نے کام کیا. اچھا. نیلوفر عباسی was an excellent heroine. Yeah, An excellent actress. but there is no scandal with her about you. No scandal. No scandal. You completely کتنے مزے کی scandalous. بات ہے کہ میرے اسکینڈل کا ابھی تک پتہ نہیں چل لوگوں کو. بننے نہیں دیا سر نے. واہ. آج اتنے عرصے کی بات بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا کوئی اسکینڈل نہیں ہوا. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے, میں ہنستا ہوں, کمال ہے یار, ان کو پتہ ہی نہیں چلا. یہاں وقت ہوا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. لیٹس ٹیک اے کوئک بریک. ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید جی سرکار میں. سر ہمارے ایک ڈاکیہ صاحب ہیں جو کسی نہ کسی کا پیغام آ کے سناتے ہیں.
اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بلاؤں انہیں. اچھا آئیے شیرو صاحب. السلام علیکم سر. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ سر. شکیل صاحب آئے ہیں. کیا بات ہے سر, کیا بات. اور یہ جو آڈینس آپ کو اور مجھے دیکھتے ہیں بے شک وہ سرکار کے بنائے ہوئے آڈینس ہیں. بے شک سر. تو ہمیں تو ان کا مشکور رہنا چاہیے. جب تک ہماری سانسوں میں سانسیں. کس کا پیغام لائیں؟ سرکار پیغام بھی جو ہے وہ سرکار کے چاہنے والوں کا پیغام ہے, اچھا اچھا. جو سرکار کے ڈراموں کے جو ہے وہ بڑے دیوانے ہیں آج بھی, اور سرکار کے لیے انہیں کی طرف سے ایک پیغام ہے, وہ سرکار کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. ضرور ہم سب کو شکریہ سرکار کا ادا کرنا چاہیے. وہ کہتا ہے کہ جنہاں نے پائی سی ٹی وی چ جان, شکریہ انہاں دا دلوں کراں, ماشاءاللہ. شکریہ انہاں دا دلوں کراں, تے حسینہ موئن دا لکھیا حرفی, آہا کی شاہکار سی انکل عرفی, آہا. واہ 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 واہ. اج تک آیا جو نہ ٹھاں, شکریہ انہاں دا دلوں کراں, تے وخایا انور صاحب جو ویڑا, نہیں بننا ہو رانگن ٹیڑا. واہ 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 واہ. بہت خوب. ویری گڈ. بہت اچھا. بہت اچھے. واہ واہ. یہ تو ایسے لگتا ہے جیسے سیرا لکھ کے لایا ہے. تے وخایا انور صاحب جو ویڑا, ویڑا نہیں بننا ہو رانگن ٹیڑا, ٹیڑا. تے نسلاں تائیں جدا رہنا نا, ہاں شکریہ انہاں دا دلوں کراں, واہ جی واہ. تے ان کہی دا دتا سرور, ان کہیں دا دیتا سرور. جیوندے رہن شعیب منصور, واہ جی واہ. بہت اچھے, بہت اچھے, بہت اچھے. ویکھیوں بغیر کسے چھڈیا نا, ہاں تے شکریہ انہاں دا دلوں کراں, کراں. تے شکریہ ریکارڈنگ روم نو کہیے, ہاں شکریہ اسی اس بوم نو کہیے, ہاں. بوم نو کہیے. آہا وہ جو مائک. تے شوٹنگ دی نالے ہر ایک تھاں, ہاں شکریہ انہاں دا دلوں کراں, کراں. تے روم روم وچ ساڈے رچیا, ہوں. اکو ہی ٹی وی من وچ وسیا, اچھا. واہ واہ بہت اچھے. واقعی تے یاداں سینے لاندا راں, واہ. شکریہ انہاں دا دلوں واہ. کراں, کراں. تے ڈرامے او نواب کو آئے ہاں جنہاں چ شکیل صاحب نے آئے, آہا. آہا. واہ واہ. ڈرامے او نواب کو آئے جنہاں چ شکیل صاحب نے آئے, جنہاں معیار نو کیتا تاں, ہاں واہ. شکریہ انہاں دا دلوں واہ. کراں, کراں. تے پہلے شکریہ ادائے رب دا, ہاں پہلے شکریہ ادائے رب دا, پھر ادائے باقی سب سب دا, دا. کیا بات. پھر بہت ادائے باقی سب دا, تے ٹی وی تے جنہاں دی رہنی چھاں, ہاں شکریہ انہاں دا دلوں کراں. واہ جی واہ. بہت ساری گالیاں. سرکار آخری دفعہ کب گئے پی ٹی وی؟ اب سن تو یاد نہیں ہے, مگر یہ کہ پی ٹی وی کا ایرا جب ختم ہو گیا, اس کے بعد پھر میں نے ایک ڈرامہ کیا تھا جو کافی سال پرانا ہے, اور وہی صاحب اب آئے ہیں اتنے سالوں کے بعد, کہ اب 75 سال ہو گئے پی ٹی وی کو, تو ہم ایک کھیل کر رہے ہیں, اور سر ہم آپ کو چاہتے ہیں کہ آپ اس میں آئیں, اور اسد ندیم سید صاحب کا وہ لکھا ہوا کھیل ہے. اچھا 75 سال کی بات تھی. آفٹر آل جیسا بھی ہے ہماری مدر آرگنائزیشن ہے, ہوں تو میں نے پھر حامی بھر لی, ہوں. تو اب میں وہی کھیل کرنے جاؤں گا انشاءاللہ. اچھا اوکے. تو اتنے عرصے کے بعد میں دوبارہ پی ٹی وی میں کام کروں گا. جی سامیہ جی کیا کہتے ہیں سرکار کے ستارے؟ لاڈلا بچہ تھے اپنے گھر کا, اپنے خاندان میں جو ہے ان کو بڑا پیار ملا ہوگا. اچھی بات جو ہے کہ اس پیار نے انہیں ٹریک سے اترنے نہیں دیا, کیونکہ جوپیٹر ایگزالٹیڈ ہے ان کے فیملی ہاؤس کے اندر, اور بڑی ہائپر انرجی سر کے اندر ہوتی تھی, ہائپر ایکٹیو انسان, ملٹی ٹاسکر, ایک وقت میں کئی کام کرنے والا. سر کو غصہ بھی بہت آتا ہوگا جب آتش وہ اپنے جوان تھا, ابھی بھی ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ٹرانسفارمیشن ہوئی, انہوں نے اپنا اینگر کو کنٹرول کیا ہے. انہوں نے ان کے ذائقے کی جو سب سے بڑی خوبصورتی ہے نعمان سر, وہ ہے ان کا رسپانسبل ہونا. چاہے وہ دوستی کا رشتہ ہو, چاہے وہ خاندان کا کوئی رشتہ ہو, بیگم ہو, اپنی لائبلٹیز ہوں, تو ذمہ دار فادر, ذمہ دار خامد ہونے پہ تو کوئی شک ہی نہیں ہے. لیکن اصول قواعد وہ اپنے سخت ہیں, اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں تھا اپنے گھر کی زندگی میں بھی. تو یہ پوچھئے کہ بچے بیوی اس ڈسپلن کو فالو کر لیتے تھے جس طرح یہ the way he want. بیگم بچے اس ڈسپلن کو فالو کر لیتے تھے جیسا آپ چاہتے تھے؟ بہت حد تک. اوکے. اب پتہ نہیں میں نے صحیح جواب دیا ہی نہیں دیا. نہیں صحیح نہیں صحیح جواب دیا آپ نے.
آپ غلط جواب نہیں دیتے ہوتے. ان کے اندر خوشامد کا ایلیمنٹ بالکل نہیں تھا. سامعہ جی جتنا بھی میں نے کام کیا ہے اور جتنا میں سرکار کے حوالے سے جانتا ہوں, ہی واز آلویز آن دا ڈرائیونگ سیٹ. اسٹیئرنگ ہمیشہ ان کے ہاتھ میں ہی رہا. ہاں اور اپنے دور میں اور اب بھی, جب بھی, اب تو خیر کافی عرصے سے نہیں کام کر رہے, اور اس کا بھی مجھے بہت سارے ریزنز معلوم ہے. اینڈ دا ریزن از ناٹ بیکاز ہی ڈزنٹ وانٹ ٹو ورک. ہمارے ہاں ہوا ہی کچھ اور چل پڑی ہے. ہمارا براڈ کاسٹر جو ہے نا جی, دا فالٹ لائز ود دا براڈ کاسٹر. ہمارے براڈ کاسٹر کو ایسے آئیکانس کو سنبھالنا نہیں آیا, وچ از ویری انفارچونیٹ. سرکار اپنے طریقے سے کام کرتے ہیں, تو یہ تو ایک آئیکن ہے. اور اگر بدنصیبی ہے ان تمام لوگوں کی جو آج کام کر رہے ہیں اور وہ اس ہستی سے مستفید نہیں ہو رہے. یہ المیہ ہے, یہ میرا ایک اپنی آبزرویشن. نہیں سر, یہ جو ابھی بتا رہے ہیں کہ پروجیکٹ کرنے جا رہے ہیں, آپ اس پروجیکٹ کی دھوم انشاءاللہ سنیں گے. صرف یہ 2-3 مہینے میرا سر سے ریکویسٹ ہوگی, یا ان کی فیملی اگر مجھے سن رہی ہے, ابھی ہیلتھ پہ پریشر ستارے انڈیکیٹ کر رہے ہیں, ہارٹ کا ایشو انہیں ہو چکا ہوا ہے, تو اپنا دھیان ان کی فیملی بھی انشاءاللہ سنے گی تو ضرور رکھیں گے. لیکن الحمدللہ جو یہ آپ ابھی یہ ریٹائر نہیں ہونے جا رہے اپنے کام سے, ان کے ہاتھ میں ڈبل لائف لائن ہے, سخی دل اللہ پاک نے دیا ہوا ہے, ایک بیلنس دماغ دیا ہوا ہے. اور بالکل ایسا ہی ہے. اور انشاءاللہ لانگ وے ٹو گو. سر, دنیا کا واحد کام ہے ہمارا کام ایکٹنگ کا جس میں ریٹائرمنٹ کی کوئی عمر ہی نہیں ہے. وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, آپ کب چاہیں جب چاہیں اعلان کر دیں کہ جی میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ورک اینی مور. اس سے پہلے سر چھوٹے چھوٹے سوال ہم شکیل صاحب سے پوچھیں. چلیے ایک جلدی سے بریک لے لیں. ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید جی سرکار میں. سر کچھ چھوٹی سی باتیں ہیں, کوئی ایونٹ یا کوئی فیصلہ جو لائف چینجنگ ثابت ہوا ہو آپ کی زندگی میں؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا خاص فیصلہ ہوا جس سے میری لائف بدل گئی ہو. ایسا نہیں. اچھا اوکے. کوئی ایسی غلطی آپ سے سرزد ہوئی ہو جوانی میں, بچپن میں, جو آپ دوبارہ کرنا چاہتے ہوں؟ انسان کوشش کرتا ہے کہ ایک دفعہ جو غلطی کر لے وہ دوبارہ نہ کرے تو بہتر ہی ہے. لیکن سر کئی غلطیاں خوبصورت بھی تو ہوتی ہیں نا. نہیں, میں بہت محتاط آدمی ہوں اس معاملے میں. اچھا. سر بیرون ملک پاکستانیوں کو کس حرکت سے پہچان لیتے ہیں آپ؟ نعمان, آپ بھی جاتے ہیں, ہم بھی جاتے ہیں. میں تو جو دفعہ باہر جاتا ہوں اور جتنی محبت اور خلوص مجھے پاکستانیوں سے ملتا ہے, جو پاکستانی وہاں رہتے ہیں بیرونی ممالک میں, تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے. اور مجھے یہ سمجھتا ہوں کہ وہ تمام پاکستانی ان پاکستانیوں سے بہتر ہے جو پاکستان میں رہتے ہیں. سر آپ کے نزدیک سچ بولنا اہم ہے یا اختلاف سے بچنے کے لیے پولیٹیکلی کریکٹ ہو جانا بہتر ہے؟ بیسیکلی سچ بولنا بہتر ہے. سچ بولنا بہتر. اگر آپ کی زندگی کے اوپر فلم بنے تو سر اس کا کیا نام ہونا چاہیے؟ چلو پھر سے مسکرائیں. چلو پھر سے مسکرائیں. نیشنلی انٹرنیشنلی آپ کو کوئی اداکار پسند ہے جن سے آپ انسپائر ہوئے ہوں, یا جن کو آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو مزہ آتا ہے ان کی پرفارمنس سے؟ نعمان, بہت سارے ہیں نام, بہت سارے ہیں, مگر یہ کہ چند ناموں میں سے پیٹر اوٹول ون ایکٹر, اوکے, جیک نیکلسن اوکے, دوسرے ایکٹر, اچھا, پال نیومن, اوکے, اوکے, کوئی خاتون؟ رچرڈ بیٹن. اچھا اوکے, ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. سر دنیا کا کوئی انسان جس پر آپ کو رشک آتا ہو اور آپ دعا کرتے ہو کہ اللہ پاک نے جو کام اس سے لیا ہے مجھ سے لے لیا ہوتا؟ کیونکہ میں صوفی ازم کی طرف ہوں مائل, تو بے تحاشا صوفیوں کے نام آتے ہیں ذہن میں آتے ہیں. اوکے, کہ کاش وہ کام مجھ سے لے لیا ہوتا جو ان سے لیا تھا. واہ واہ. اوکے, اوکے, ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا آپ کا پوائنٹ آف ویو. اداکاری کے علاوہ کوئی اور ایک ایسا کام ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بہتر کرتے اگر کرتے تو؟ ویسے انسان کے ایکٹنگ سے ہٹ کے میں سمجھتا ہوں کہ خلق خدا کی خدمت کرنا بہت بڑی بات ہے. اگر مجھے کاش یہ موقع مل جاتا تو میں خلق خدا کی خدمت کروں. اوکے. سر پولیٹیکلی
اویئر ہیں آپ کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, اور سیاست میں اگر جانے کا موقع ملتا تو کس کو جوائن کرتے؟ کوئی پارٹی ہے ذہن میں جو اچھا؟ جوائن تو کروں نہ کروں, مگر یہ کہ بہرحال یہ کہ کچھ لوگ ہیں جو مجھے پسند ہیں, ان کا ایک مقام میری نظر میں ہے, ان کو میں کیا بتاؤں, اور ان کو خالصتاً سیاست سے ہٹ کے بحیثیت انسان کی اور بحیثیت ایک اچھے پاکستانی ہونے کی حیثیت سے ان کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں. کھانے کے شوقین ہیں سر؟ کیا کھاتے ہیں شوق سے؟ اب تو خیر اتنا نہیں, مگر ہاں میں چٹپٹی چیزیں کھانے کا شوقین ہوں. ماں صدقے چٹپٹی. پاکستانیوں کی کوئی عادت جو آپ کو لگتا ہے کہ ہماری ترقی میں رکاوٹ ہے؟ منافقت. منافقت. Yes. Good سبحان اللہ. answer. Good answer. کوئی ایسی جگہ سر جہاں جانے کی خواہش ہو آپ کو؟ مدینہ پاک. ماشاء ارے اللہ. واہ, سبحان اللہ. ماشاء اللہ. سر کوئی انسان, استاد یا ڈائریکٹر یا دوست جسے آپ اپنا محسن سمجھتے ہیں؟ کافی ہیں میں ایسے لوگ جو ہیں جن کو میں اپنا محسن سمجھتا ہوں. اس میں میرے اساتذہ خاص طور پہ شامل ہیں. سارے زندہ نے حالی تک سر؟ ڈاکٹر اسلم فروخی صاحب. Are they alive? No, they are not alive. Okay, okay. They are not alive. Okay. سر بچوں کی کوئی حرکت جس سے آپ تنگ ہوتے ہیں؟ کوئی بچوں کی کوئی حرکت جو آپ کو اریٹیٹ کرتی ہے, تنگ کرتی ہے یا بگ کرتی ہے؟ اب بڑے ہو گئے ہیں تب کوئی باتیں اریٹیٹ نہیں کرتی, اب سب باتیں پیاری لگتی ہیں. پیاری لگتی ہیں. آپ کی کوئی ایسی حرکت جو ان کو تنگ کرتی ہے؟ یہ سوال تک ان سے پوچھنا ان سے چاہیے. پوچھنا چاہیے. بات تو یہ بھی درست ہے. سر آپ کی کوئی عادت جسے آپ بدلنا چاہیں, اپنی کوئی عادت بدلنا؟ بہت ساری آتے ہیں, کام کرتے ہیں ان پہ سر, ان کو بدلنے کے لیے ڈو یو ڈو سم انہوں نے تھنگ اپنا اینگر کنٹرول کیا ہے؟ بہت ساری عادتیں. بہت ساری عادتیں. سر زندگی میں کوئی میں خامیوں کا پتلا ہوں. سر ہم سب ہیں سر. کوئی ایسی کوئی ڈو یو ہیو اینی ریگریٹس, کوئی پچھتاوا زندگی میں؟ نعمان اگر یوں سوچتے بیٹھے تو انسان سوچتا ہے کہ زندگی میں ہم سے بہت ساری غلطیاں ہوئیں, بہت ساری کوتاہیاں ہوئیں, غلط فیصلے ہوئے, تو کاش اگر دوبارہ زندگی ملے تو وہ نہ کیے جائے تو بہتر ہے. مگر یہ کہ وہ بہت بڑا پچھتاوا نہیں ہے جس کا مجھے بہت افسوس ہو کہ میں نے یہ نہیں کیا. ون اینڈ اونلی محترم شکیل صاحب جی.